پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی کے مشقی سوالات کے جوابات کے بقیہ حصے میں قواعد کا حصہ دیکھیں گے۔ لغت کی مدد سے ذیل کے الفاظ کے معنی تلاش کر کے حروف تہجی کی ترتیب میں لکھیے۔ مستورات: عجلت، فتور، منشا، رغبت۔ مستورات: پردہ نشین عورتیں۔ عجلت: جلد بازی۔ فتور: خرابی۔ منشا: ارادہ، رغبت، آرزو۔ چلیے اب دیکھتے ہیں انہیں حروف تہجی کی ترتیب میں کس طرح لکھیں گے۔ تو حروف تہجی کی ترتیب میں نمبر 1 پر آئے گا رغبت، نمبر 2 عجلت، نمبر 3 فتور، نمبر 4 مستورات، نمبر 5 منشا۔ لذت آمیز کے معنی لذیذ ہیں، اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کر کے بیاض میں لکھیے۔ تضحیک آمیز، غم آمیز، طنز آمیز، رنگ آمیز۔ تضحیک آمیز ذلت آمیز یا ذلیل، غم آمیز تنہائی پسند، طنز آمیز طنزیہ، رنگ آمیز نقاش۔ محاورے: درج ذیل محاوروں کے معنی بتا کر جملوں میں استعمال کیجیے۔ کلیجہ سن سے ہونا، دل ہل جانا یا بہت دکھی ہونا۔ جملہ: کسی بے حد قریبی عزیز کی اچانک حادثاتی موت کی خبر مل جائے تو کلیجہ سن سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ دل کانپ اٹھنا، دل گھبرانا۔ جملہ: آنکھوں کے سامنے کسی کا قتل ہوتا دیکھیں تو دل کانپ اٹھنا ایک فطری عمل ہے۔ چٹکارے بھرنا، کسی خوش ذائقہ چیز کا مزہ لینا۔ جملہ: شامی کباب اتنے لذیذ تھے کہ کھانے والے چٹکارے بھرنے لگے۔ کلیجہ بیٹھ جانا، گھبراہٹ طاری ہونا۔ جملہ: دھماکہ اتنا شدید تھا کہ سننے والوں کا کلیجہ بیٹھ گیا۔ منصوبے باندھنا، ارادہ کرنا۔ جملہ: محض منصوبے باندھنے سے کام نہیں ہوتے، ان کے لیے عمل ضروری ہے۔ ٹیٹوا لینا، گلا پکڑ لینا۔ جملہ: وعدے کے مطابق اگر ہم کسی کا قرض ادا نہ کریں تو کچھ عجب نہیں کہ وہ ہمارا ٹیٹوا لے۔ چھاتی پر سوار ہونا، پیچھے پڑ جانا۔ جملہ: چھاتی پر سوار ہو کر کام کروانا چاہیں تو کام کرنے والا دل سے کام نہیں کرتا۔ آگ ہونا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ جملہ: معاملہ خلاف مزاج ہونے پر خان صاحب آگ ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں استفہامیہ جملہ۔ جن جملوں میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کسی اسم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جملوں کو استفہامیہ جملے کہتے ہیں۔ استفہامیہ جملے یعنی سوالیہ جملے، ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سبق کے اختتام پر مشقی سوالات ہوتے ہیں، وہ استفہامیہ جملے کی بہترین مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے؟ استفہامیہ جملوں میں کچھ خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیوں، کون، کسے، کہاں، کیا وغیرہ۔ مندرجہ ذیل جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ نمبر 1، بوڑھی کاکی زمین پر پڑی رہتی۔ جواب: بوڑھی کاکی کہاں پڑی رہتی؟ نمبر 2، بوڑھی کاکی رونے لگی تھیں۔ جواب: بوڑھی کاکی کیا کرنے لگی تھیں؟ 3، ایک بھتیجے کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ جواب:
کس کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہ تھا؟ 4. کاکی کو لاڈلی سے محبت تھی۔ جواب: لاڈلی سے کسے محبت تھی؟ 5. لذت آمیز خوشبو انہیں بیتاب کر رہی تھی۔ جواب: انہیں کون سی چیز بیتاب کر رہی تھی؟ پیارے بچوں، یہاں پر بوڑھی کاکی کے مشقی سوالات کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو سوالوں کے جوابات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اسے اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ آپ کو اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔